امام حسین علیہ السلام کی زندگی پر روشنی ڈالنے کے لیے دھیمے دھیمے بہت ہی اختصار کے ساتھ، چونکہ ہمارا سفر بڑا طویل ہے، کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کریں جی۔ فار ایگزامپل امام حسین علیہ السلام کے لیے تاریخ میں ملتا ہے، اہل سنت کی کتاب ہے شواہد النبوہ، اس کتاب میں ملتا ہے امام حسین علیہ السلام، یوں تو ہمارے ہر اہل بیت کا یہی کیریکٹر رہا ہے، ان کی پرسنالٹی ایسی رہی ہے، لیکن چونکہ امام حسین کا ذکر روایت میں آیا ہے میں بتا دوں، اس میں بیان کیا گیا کہ امام حسین علیہ السلام نہایت حسین تھے، نہایت وجیح اور خوبصورت چہرہ تھا امام کا، اور ایک نور پھوٹتا تھا امام کے چہرے سے، خوبصورتی میں بھی کوئی جواب نہیں امام حسین کا۔ تو روایت میں ملتا ہے، وہ بیان کرتے ہیں شواہد النبوہ میں بیان کیا جاتا ہے یہ روایت کہ امام حسین علیہ السلام جب کبھی کہیں بیٹھے ہوتے تھے مجلس میں، بزم میں، تو آپ کے چہرے سے رات کی تاریکی میں بھی ایک نور پھوٹتا تھا، اور اس کے بعد اصحاب بیان کرتے ہیں کہ جب ہمیں رات میں نکلنا ہوتا تھا، اس جگہ سے ہمیں کہیں جانا ہوتا تھا، تو ہمیں پھر راستہ دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ ہمیں کوئی مشال لینی پڑے یا لائٹ لینی پڑے، امام حسین کا نور اتنا ہوتا تھا کہ ہم راستے کو دیکھ لیا کرتے تھے، اتنا زیادہ نور تھا۔ اور ایک روایت ہمارے ہاں جو پائی جاتی ہے وہ یہ کہ پیغمبر اکرم کے پاس دونوں بچے امام حسن امام حسین علیہ السلام، ظاہر سی بات ہے کم سنی کا دور ہے پیغمبر کے حیات میں، یہ دونوں امام حسین پیغمبر کے پاس سے، رات ہو گئی تو پیغمبر نے کہا کہ بچوں اب اپنے گھر چلے جاؤ، رات ہو گئی ہے۔ پیغمبر نے دروازہ کھول کے جیسے ہی ان دونوں کو رخصت کیا، تو اب جیسے ہی یہ بچے راستے پہ آئے کہ اچانک سے ایک نور ان کے ساتھ تھا کہ جو پورے راستے کو روشن کیے تھا، جب تک یہ گزر نہیں گئے، اپنے گھر تک پہنچ نہیں گئے، یہ نور ان کے ساتھ ساتھ تک رہا اور راستہ بالکل واضح تھا، اور پیغمبر اکرم یہ منظر دیکھ رہے تھے اپنے دروازے سے کھڑے ہو کے۔ اس کے بعد کہتے ہیں الحمدللہ الذی اکرمنا اہل البیت، ساری تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے ہم اہل بیت کو یہ بزرگی بخشی ہے۔ تو یہ احترام پروردگار تھا، اہتمام پروردگار تھا اہل بیت علیہ السلام کے، تو روح تابہ امام حسین کا ہے، چہرہ منور ہے۔ اخلاق میں آپ کے میدان میں تو کیا ذکر کیا جائے امام حسین کا، ظاہر سی بات ہے کہ جس کا بڑا بھائی اخلاق کے اس میدان پہ ہو کہ جو اپنے والد کے اوپر سب و شتم سننے کے بعد بھی، برائیاں سننے کے بعد بھی ایسا اخلاق کا اظہار کرے کہ سامنے والا شرمندہ ہو کر خود بخود ان کے کردار کا کلمہ پڑھنے لگے، تو اس کا چھوٹا بھائی بھی اسی منزل پر ہوگا، اسی مقام پر ہوگا اخلاق کے میدان میں۔ آپ دیکھیں گے ایک اور بڑی ہی دلچسپ واقعہ ملتا ہے تاریخ میں کہ ایک دفعہ امام حسین علیہ السلام پیغمبر کی ایک زانو پر، اور تاریخ میں ملتا ہے کہ دوسرے زانو پر جناب ابراہیم کے جو پیغمبر کے بیٹے تھے، جناب ماریہ قبطیہ پیغمبر اکرم کی زوجہ ہیں، ان سے جو پیدا ہوئے تھے، جناب ابراہیم ایک زانو پہ ہیں، ایک زانو پر امام حسین علیہ السلام۔ اتنے میں پیغمبر کے سامنے جناب جبرائیل نازل ہوئے کہ یا رسول اللہ، پروردگار آپ کو سلام کہہ رہا ہے، اور بعد السلام کہہ رہا ہے کہ آپ کو ان دونوں میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا، کسی ایک کی زندگی چننی ہوگی، یہ مرضی پروردگار ہے۔ تو پیغمبر نے امام حسین علیہ السلام کو ترجیح دی اور کہا میں حسین کو چنتا ہوں اور حسین کی حیات چاہتا ہوں۔ نہیں، اپنے بیٹے سے بھی بڑھ کے، اپنے بیٹے سے بڑھ کر نواسے کی محبت ہے، اور یہ نواسا بیٹے کی منزلت پر ہے، اسی لیے پیغمبر اتنی اہمیت دے رہے ہیں، اور کیسے بیٹے کی منزلت پر ہے وہ ابھی میں آگے آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ تو پیغمبر نے اپنے بیٹے کی قربانی دے دی۔ اب نتیجتاً ہوا یا کہ کچھ دنوں بعد جناب ابراہیم علیل رہے، چھوٹے تھے، ابھی کم سن تھے، اب آپ سوچیں امام حسین زانو پر ہیں تو جناب ابراہیم کتنے چھوٹے ہوں گے، بیمار رہے، علیل رہے، اس کے بعد دنیا سے رحلت فرما گئے۔ اب روایت میں ملتا ہے کہ پیغمبر جگہ جگہ یہ بتاتے پھرتے تھے کہ دیکھو یہ وہ حسین ہے جس کی وجہ سے میں نے اپنے بیٹے کی قربانی دی ہے، یعنی پیغمبر یہ کہہ کر بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ کتنی زیادہ اہمیت کہاں ملے۔ اچھا، اب آپ سوچیں گے کہ انتخاب پیغمبر تھا کیوں؟ تو جب آپ کے ذہنوں میں امام حسین کا فیوچر اور ان کا مستقبل ہوگا تو آپ سمجھ پائیں گے کہ کیوں پیغمبر نے ان کا انتخاب کیا، ان کا نہیں کیا۔ پیغمبر جان رہے تھے کہ یہ وہی بچہ ہے کہ جس کی وجہ سے میرا دین اور خدا کا اسلام بچے گا، اگر یہ چلا گیا تو دین خدا کا کیا ہوگا، کس طرح سے دین کی حفاظت ہوگی۔ تو اب امام حسین کے مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے پیغمبر اکرم کا یہ فیصلہ آپ دیکھیں، اس کے علاوہ اور کوئی دلیل ہو بھی نہیں سکتی کہ پیغمبر اپنے سگے بیٹے کو کیوں
موت کے دامن میں دینا چاہ رہے ہیں اور امام حسین کو حیات دی پروردگار عالم کی طرف سے. تو یہ اہتمام ہے پیغمبر امام حسین کے لیے. اس کے علاوہ دیگر روایتیں بھری پڑی ہیں. آپ تاریخ میں دیکھیں گے تو خود خلیفہ دوم کا واقعہ، دوسرے خلیفہ کا، انہوں نے ایک دفعہ یہ ممبر پہ تھے تو امام حسین مسجد سے گزر رہے تھے اور امام حسین گزرتے گزرتے امام نے ان کو جب دیکھا ممبر پہ مسجد میں، اور اس کے بعد کہا کہ انزل عن ممبر ابی، میرے باپ کے ممبر سے اتارا. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر اس کا جواب کیا ہوگا. ہمارے حساب سے تو اسے خلیفہ وقت تھا تو چڑھ بیٹھنا چاہیے، مگر نہیں، ممبر سے اترا اور نہایت احترام کے ساتھ خلیفہ دوم نے کیا کہا کہ بے شک یہ ممبر ہمارا نہیں ہے، آپ کے والد کا ہے اور یہ جگہ ہماری نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ اور بھی گفتگو، میں ادھر نہیں جانا چاہتا. تو آپ یہ دیکھیے اس کے علاوہ خود خانہ کعبہ میں ایک دفعہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم جب حج مبارک کے لیے گئے ہیں اور خود امام کی عبادتوں کا جو تذکرہ ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے امام حسن کے لیے ہے ویسے ہی امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کہ آپ نے اپنی زندگی میں 25 حج کیے، وہ بھی پیادہ، پیدل. اور یہ وہ حج تھے کہ جو آپ نے مدینے میں رہتے ہوئے کیے. ایسا نہیں کہ آپ جب عراق رہتے ہوں اس وقت کیا ہو کوفے سے، نہیں، چونکہ کوفے کے حالات آپ جانتے تھے امام حسن کے وقت میں کتنا زیادہ امام حسن کے سیاسی حالات مشکل تھے کہ جو نہیں کر پائے. امام حسن نے بھی جتنے بھی حج کیے تھے 25، امام حسن کے لیے بھی جو روایت ہے وہ یہی روایت ہے کہ امام حسن نے 25 حج کیے اور پیادہ پیدل کیے، وہ بھی مدینے سے. اب آپ سوچیں کہ ان کی تاریخ میں عبادت کا کتنا اہم رول ہے اور کس کس طریقے سے انہوں نے عبادت الہی کو ترجیح دی. حج کو پیدل انجام دے رہے ہیں، حج کو پیدل انجام دے رہے ہیں. اب آپ دیکھیں تو امام حسین خانہ کعبہ میں ہیں. ابن عمر یعنی عبداللہ ابن عمر اپنے حلقے میں بیٹھا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ. اس نے جیسے ہی نظر اس کی امام حسین پر پڑی، اسے کہا قسم خدا کی اس زمین پر اور اس آسمان کے نیچے ان سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے. یہ سب سے زیادہ مقام اور عزت و شرف رکھنے والے ہیں. یہ امام حسین کا مرتبہ عبداللہ ابن عمر خلیفہ دوم کے بیٹے کی زبانی آپ دیکھیں. اس کے علاوہ ایک تاریخ اسلام کی ایک ایسی شخصیت کہ جو دونوں فریق میں شیعہ اور اہل سنت بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، جناب ابن عباس مفسر قرآن ہے، بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. ان کے بارے میں ایک روایت ہے کہ ایک دفعہ راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک منزل پر امام حسین علیہ السلام سوار ہو رہے ہیں گھوڑے پر. تو روایت میں ملتا ہے کہ یہ دوڑتے ہوئے گئے امام کی طرف اور جا کر ان کی رکاب کو تھام لیا. اب آپ سوچیں ابن عباس کون ہے؟ بزرگ ہیں، صحابی پیغمبر، کتنے عمر کے اعتبار سے بڑے، رشتے کے اعتبار سے بڑے. آپ دیکھیے کتنی معتبر شخصیت ہے، کتنی عظیم شخصیت ہے. مگر اس کے باوجود جناب ابن عباس نے جیسے امام حسین کو سوار ہوتے دیکھا دوڑتے ہوئے آئے اور رکاب کو تھام لیا. امام حسین علیہ السلام کو سوار کرائے اور امام آگے بڑھ گئے. اب لوگوں نے اعتراض بھی کرنا شروع کیا کہ بھئی ابن عباس تو بزرگ ہو، جو ہمارے ذہن میں آ رہا ہے کہ اتنے بزرگ ہیں آپ رشتے میں بڑے حسین سے، آپ حسین کے جو آپ سے اتنے چھوٹے ہیں آپ یہ احترام کر رہے ہیں. کہنے لگے تم جانتے بھی ہو کہ اس شخص کی اہمیت کیا ہے، یہ شخص کس مقام اور مرتبے کا حامل ہے، پیغمبر کی طرف سے اسے کیا کیا خصوصیتیں دی گئی ہیں. اگر میں نے اس عظیم المرتبہ شخص کے لیے یہ احترام کر دیا تو میں نے کیا غلط کیا. یہ جملے مولا جناب ابن عباس کے کہ اگر میں نے ان کا احترام نہیں کیا تو میں نے کیا غلط کیا. تو میرے اوپر فرض تھا کہ میں ان کا احترام کروں. اب آپ ایک اور روایت میں بیان کروں. تاریخ میں بڑی اہمیت حاصل ہے مسلمانوں میں ابو ہریرہ کو، اور میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ ان کی کیا حقیقت ہے، ان کی کیا ریئلٹی ہے. وہ ساری باتیں چھوڑتے ہوئے ہمیں اپنے مطلب کی بات فضیلت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے جو ملتی ہے. ابو ہریرہ بیان کرتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک نماز تشییع جنازے میں میں اور امام حسین ایک ساتھ تھے اتفاق سے، اور ہم ساتھ چل رہے تھے. دفعتاً جنازہ ایک جگہ رکا، امام حسین علیہ السلام ٹھہرے، بیٹھ گئے تو فوراً ابو ہریرہ نے رومال لیا اور حضرت کے پیر سے خاک کو جھاڑنے لگا.
امام حسین کے پیر، امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کو جھاڑنے لگا ہاتھ سے جھاڑتے جھاڑتے، اب جب جھاڑ چکا تو اس کے بعد امام حسین نے پوچھا کہ بھئی تم یہ کیا کر رہے ہو؟ میرے اپنے ہاتھوں سے میرے پیر کی خاک کو جھاڑ رہے ہو، کیا کر رہے ہو یہ؟ تو وہاں پر ایک جملہ ابو ہریرہ نے کہا تھا، یہ جملہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے امام حسین کی فضیلت کے باب میں، بہت بڑا جملہ۔ اس نے کہا کہ آپ مجھے اس کام سے روکے نہیں، مجھے اس فضیلت والے کام سے روکے نہیں۔ کیوں؟ کہنے لگا کہ اگر میں جو فضائل آپ کے جانتا ہوں یا آپ کا جو مقام اور مرتبہ ہے پروردگار کے نزدیک، پیغمبر کے نزدیک، اس نے کہا کہ اگر اس مقام اور مرتبے کو لوگ جان جائیں کہ آپ کا کیا مقام مرتبہ ہے تو آپ کو زمین پر چلنے نہ دیں بلکہ اپنے کاندھوں پر اٹھا کر چلیں۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ غیر نے، دشمنوں نے، اور کس نے ان کی فضیلت کو اقرار نہیں کیا ہے، کس نے نہیں مانا ہے؟ ہر آدمی ان کی شخصیت کا قائل ہے، ہر آدمی ان کے کردار کو مانتا ہے۔ آپ نے جو سوال کیا تھا امام حسین کی ذات کے حوالے سے کہ تاریخ میں جو ملتا ہے اور جو ہم کرتے ہیں اس میں بہت فرق ہے۔ ہمارے اعتبار سے ہم امام حسین علیہ السلام کی ذات کو بہت زیادہ، صرف اگر بہت زیادہ سمجھتے ہیں تو مصائب کے عنوان سے، غم کے عنوان سے، صعوبتوں کے عنوان سے، مشکلات کے عنوان سے۔ ہم نے ان چیزوں کی دیوار بنا رکھی ہے امام حسین کی پرسنالٹی کے چاروں طرف۔ بے شک یہ ایک دیوار ہے جس کے باہر ہم دیکھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ کچھ ہے بھی، جبکہ آپ اس بات پر غور کریں کہ غم کی دیوار تو امام حسین علیہ السلام کے آس پاس 1-1.5 سال میں بنی ہے۔ اور یہ کیوریوسٹی بھی کہیں نہ کہیں ہونی چاہیے کہ جو شخص کربلا میں اتنا بڑا مارکا کو فتح کرنے آیا ہے، اتنی بڑی شہادتیں دینے آیا ہے، 6 مہینے کے بچے کو بھی لے کے آیا، تو اس کی تیاری کیسی پہلی ہوگی جو آج وہ اس منزلت پہ پہنچا ہے۔ بے شک تو اس پہ ایک ذہن جانا چاہیے، جو کہ بڑا مطلب ایک انفارچونیٹ کہنے کی لوگوں کا ذہن کیوں نہیں جاتا۔ جی صحیح بات ہے۔ آمادگی کیا تھی، تیاری کیا تھی، اس کے علاوہ ساز و سامان کیا تھے، اسباب کتنے تھے۔ اب آپ خود سوچیں، میں ذرا سا اشارہ کروں گا اور تھوڑا سا بات اگر لاجیکلی ہو تو آپ اس کو بتائیے گا۔ ہم کسی سفر پہ جا رہے ہیں، فار ایگزامپل ایک شارٹ جرنی کی اگر ہم بات کریں، پھر بھی ہمیں مثلاً یہاں سے جانا ہے فیض آباد سے ممبئی کے لیے، جی، اور اس نے لیا 3 ٹائر کا ٹکٹ لے لیا، 1600-1700 جو بھی کرایہ ہوتا ہے وہ اس نے اخراجاتی۔ اب آپ سوچئے کہ سفر ابھی شروع نہیں ہو رہا ہے، سفر شروع کب ہوگا؟ یہ بکنگ اس نے کب لی ہے؟ 4 مہینہ پہلے۔ جی بے شک۔ سفر کب شروع ہوگا؟ 4 مہینے 4 مہینے بعد۔ تو 4 مہینے پہلے ہی اسے اس سفر کے لیے 1700 روپے چاہیے، بے شک، اگر اکیلے جا رہا ہے۔ بالکل بالکل۔ وتھ فیملی ہے تو خرچے اور بڑھیں گے، اور 2-4 لوگ ہیں تو خرچے بڑھیں گے۔ اکیلے جا رہا ہے تو سفر سے پہلے ہی، ابھی سفر کا آغاز بھی نہیں ہے، 1700 روپے اسے الگ رکھنے ہیں کہ ہمیں یہ ٹکٹ کے لیے دینے ہیں۔ تو اب آپ سوچئے 3 دن کے اس مختصر سے سفر میں، جہاں ہم صرف ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے ہیں، ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ جا رہے ہیں، اب آپ سوچئے اس میں اس 3 دن میں 4 دن کے سفر میں 10 سے 15 ہزار روپے آپ کے آرام سے نارمل گری سے گری حالت میں خرچ ہو گئے۔ تو اب آپ سوچئے جو شخص 6 اور 7 مہینے کی مسافرت پر نکل رہا ہو، اور وہ بھی اتنے بڑے اور پورا اہل خانہ کو، پورے خاندان جس میں چھوٹے سے 6 ماہ کے بچے سے لے کے ضعیفوں تک کا قافلہ ہے، عورتیں ہیں، بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، اور فلائٹ اور ٹرین نہیں ہے، بے شک، اونٹ ہے، گھوڑے ہیں، ان کے بھی اپنے خرچے ہیں، ان کے اپنے خرچے، ان کا بھی کھانا پینے کا انتظام، پانی کا انتظام، اور 6 مہینے کی مسافرت میں کہاں کیسے قیام ہوگا، وہاں کے اخراجات، کھانے پینے کے اخراجات۔ اب آپ سوچئے کہ جو شخص اتنی لمبی جرنی فیس کرنے والا ہو، کیا وہ غریب ہوگا؟ بے شک۔ تو میں نے ایک عام سا ایگزامپل اس لیے دیا تاکہ ذہن آپ کے قریب ہو جائے۔ وہ غریب کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اتنا لمبا سفر طے کرنے والا ہو، اس کے پاس ظاہر سی بات ہے بہت بڑی اکنومی، اچھا خاصا بجٹ ہوگا، پیسے ہوگا، اس نے ایک اچھی خاصی قیمت چکائی ہوگی اس کے لیے۔ اور امام حسین کی تاریخ جب آپ غور سے پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام کی ذات غریب نہیں تھی۔ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ، غریب ہمارے نہیں دماغ میں جو ایک، اب میں اس کے لیے ایک ایگزامپل آپ کو دے دوں۔ جی،
جناب اسامہ بن زید پیغمبر اکرم کے لشکر کے، آپ کو میں نے بتایا تھا سپہ سالار تھے، آخر وقت پیغمبر اکرم کا جو تھا اس وقت پیغمبر نے جن کو کمانڈر بنا کے بھیجا تھا کہ جنگ کے لیے، جبکہ ابھی یہ پہنچ بھی نہ پائے تھے کہ پیغمبر کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس میں وہ سارے حالات میں نے چھوڑ دیے کہ کن کن لوگوں نے جناب اسامہ کے لشکر میں شرکت نہیں کی، جبکہ پیغمبر اکرم نے خود کہا تھا کہ سب جائیں گے، اور اس کے بعد خود پیغمبر اکرم کا یہ جملہ کہ لعن اللہ من تخلف جیش اسامہ،